بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اپنے اسی لیسن کا دا پیس آف اسٹرنگ کا دوسرا پارٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کوشش کریں گے یہ مکمل ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ آئی واز سین ود دا پاکٹ بک، میں بٹوے کے ساتھ دیکھا گیا ہوں۔ ہو سا می، کس نے مجھے دیکھا؟ مسٹر منانا، مسٹر منانا۔ دا ہارنس مین، جو کہ گھوڑا سازی کا کام کرتا ہے، سا یو پک اپ دا پاکٹ بک، آپ کو بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ دا اولڈ مین، بوڑھا آدمی جو کہ مسٹر ہیوبرٹ دا اولڈ مین جو کہ بوڑھا آدمی تھا، ریممبرڈ، اسے یاد کیا، انڈرسٹوڈ، سمجھا، اینڈ فلش ود اینگر، اور غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ او ہم، او اس نے، یس ہاں، ہی سا می، اس نے مجھے دیکھا، پک اپ دس اسٹرنگ ہیئر، یہ ایک رسی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ اینڈ ایز ہی سیڈ، جیسے اس نے یہ کہا، ہی ڈریو آؤٹ دا لٹل پیس آف اسٹرنگ فرام ہز پاکٹ، جیسے اس نے یہ کہا اس کے ساتھ ہی اس نے یہ رسی کا ٹکڑا اپنی جیب سے نکالتے ہوئے دکھایا۔ بٹ دا میئر شوک ہز ہیڈ، لیکن اسے اپنا نفی میں سر ہلا دیا، اینڈ سیڈ، اور کہا، یو ول ناٹ میک می بلیو، تم مجھے یقین نہیں دلا پاؤ گے، ڈیٹ مسٹر منانا ہو از دا مین آف وردی اینڈ کریڈنس، جو کہ قابل اعتبار قابل بھروسہ آدمی ہے، مسٹوک دا کور فار پاکٹ بک، کہ اس نے رسی کو بٹوا سمجھ لیا۔ مسٹر ہیوبرٹ دا پیزنٹ فیورسلی لفٹ ہز ہیڈ، مسٹر پیزنٹ جو کہ کسان تھا غصے سے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا، اسپیٹ ایٹ ون سائڈ، ایک طرف تھوکا، ٹو اٹیسٹ ہز آنر، اپنی عزت کی تصدیق کی خاطر اس نے ایک طرف تھوکا، اینڈ سیڈ، اور کہا، ان دا موسٹ ایکسپیکٹنگ ٹون، نہایت ہی جارحانہ اور کہہ لے کہ اشتعال انگیز گفتگو میں لہجے میں کہا، اٹ از نیورتھلیس، یہ تاہم، دا ٹروتھ آف دا گاڈ، خدا کی ذات کی طرح کا سچ ہے، دا سیکرڈ سچ، مقدس سچ ہے، آئی ریپیٹ اٹ آن مائی سول اینڈ سیلیویشن، اس کو میں اپنی روح اور نجات کی قسم پر دہراتا ہوں۔ آفٹر پکنگ اپ دا آبجیکٹ، وہ چیز اٹھانے کے بعد، یو اسٹوڈ دیئر، تم وہاں کھڑے رہے، لوکنگ لانگ وائل ان دا مڈ، مٹی میں کافی دیر تک دیکھتے رہے، ٹو سی اف اینی منی ہیڈ فالن آؤٹ، کہ کوئی رقم گر تو نہیں گئی۔ دا گڈ سول، نیک دل آدمی، مسٹر ہیوبرٹ چوکڈ ود انڈگنیشن اینڈ دا فیئر، وہ خوف اور غصے سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ ہاؤ اینی ون کین ٹیل سچ لائز ٹو ٹیک اوے این آنیسٹ مینس ریپوٹیشن، ہاؤ کین اینی ون، کس طرح کوئی آدمی کسی کی عزت سے اس کو محروم کرنے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہاؤ کین ون اینی ون، کس طرح کوئی یہ کر سکتا ہے۔ دیر واز نو یوز آف مسٹر ہیوبرٹس پروٹیسٹنگ، مسٹر ہیوبرٹس کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ نو بڈی بلیوڈ ہم، کسی نے اس پر یقین نہ کیا۔ مسٹر منانا repeatedly maintained that Hubert had picked up the pocket book، مسٹر منانا متواتر یہی کہتا چلا جا رہا تھا، یہی دعویٰ کرتا جا رہا تھا کہ مسٹر ہیوبرٹ نے بٹوا اٹھایا ہے۔ فار این آور، ایک گھنٹے تک، بوتھ مین ابیوزڈ ایچ ادر، ایک دوسرے کو گالی دیتے رہے، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہے۔ دین ایٹ ہز اون ریکویسٹ، اس کے اپنی درخواست پر، مسٹر ہیوبرٹ واز سرچ، مسٹر ہیوبرٹ جو ہے اس کی تلاشی لی گئی۔ نتھنگ واز فاؤنڈ، کچھ بھی نہ ملا آن ہم، اس کی طرف سے۔ فائنلی میئر ڈسچارج، آخر کار میئر نے اسے نکال دیا، مسٹر ہیوبرٹ کو، ود اے وارننگ، یہ کہتے ہوئے، یہ انتباہ کرتے ہوئے، دھمکی دیتے ہوئے، ڈیٹ ہی وڈ کنسلٹ، کہ وڈ کنسلٹ دا پبلک پروسیکیوٹر اینڈ آسک فار فردر آرڈر، کہ وہ سرکاری وکیل سے ملے گا اور مزید مطالبات کی درخواست کرے گا۔ ایز ہی لیفٹ دا میئرز آفس، جیسے اس نے میئر کا دفتر چھوڑا، پیپل سراؤنڈیڈ ہم، لوگوں نے اس کو گھیر لیا، اس کے گرد جمع ہو گئے، اینڈ کویسچن ہم، اور اس سے سوالات کرنے لگے، ود اے سیریس کیوریوسٹی، بہت ہی تجسس کے ساتھ اس سے سوالات پوچھنے لگے۔ نو باڈی بلیوڈ دا اسٹوری آف دا اسٹرنگ، کسی نے اس کی رسی کی کہانی پر یقین نہ کیا۔ انسٹیڈ پیپل لافڈ ہم، بجائے اس کے لوگوں نے اس پر ہنسنا شروع کر دیا۔ مسٹر ہیوبرٹ went along stopping his friend giving them his statement and presentation، مسٹر ہیوبرٹ راہ چلتے ہوئے دوستوں کو روک کر اپنے بیان دیتے رہے اور اپنی جیبیں الٹ پلٹ کر دکھاتے رہے۔ turning his pockets inside out to prove that he had nothing، اور اپنی جیبیں الٹ پلٹ کر دکھاتے رہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ all they said was، جو کچھ انہوں نے کہا وہ یہ تھا، all you old rascal، اور بڈھے بدماش، get out of here، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مسٹر ہیوبرٹ went to the village telling every man he knew about his advantage،
ایڈونچر سوری. مسٹر ہیوبرٹ جو ہے پھر گاؤں میں چلے گئے اور ہر اس آدمی جس کو وہ جانتے تھے اپنے ماجرے کے بارے میں بتایا. بٹ ہی اونلی میٹ ود انکریڈلٹی، لیکن اسے وہاں بھی بے یقینی ہی ملی، یعنی لوگوں نے ان پر یقین نہ کیا. اٹ آل میڈ ہی مل، ان سب نے اسے بیمار کر دیا. نیکسٹ ڈے ان دا آفٹرنون، اگلے دن سپہر کے وقت، اے مین نیمڈ جارج، آدمی جس کا نام جارج تھا، ریٹرن دا پاکٹ بک اینڈ اٹس کنٹینٹ ٹو مسٹر جیمس دا آنر آف دا پاکٹ بک. یہ بٹوا اس کا تمام اشیاء جو ہیں اس کے مالک مسٹر جیمس کو لوٹا دی. جارج کلیمڈ ٹو ہیو فاؤنڈ دا پاکٹ بک، جارج نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ پاکٹ بک، یہ بٹوا اس کو ملا تھا آن دا روڈ، اس سڑک پر، آن ٹو دا ولیج مارکیٹ، جو کہ مارکیٹ کی طرف جاتی ہے، جو کہ گاؤں سے مارکیٹ کی طرف جاتی ہے. بٹ ناٹ نوئنگ ہاؤ ٹو ریڈ ہی ہیڈ گیون اٹ ٹو ہز امپلائر، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے اس کو اپنے مالک کو دے دی. دی نیوز اسپریڈ لائک فائر ان دا نیبرہڈ، یہ بات گرد و نواح میں آگ کی طرح پھیل گئی. مسٹر ہیوبر واز آلسو انفارم، مسٹر ہیوبر کو بتایا گیا. ہی واز ان ٹرائمف، وہ فتح یاب ہو چکا تھا، وہ سرخرو ہو چکا تھا. ور گریوڈ ایز مچ واز ناٹ دا تھنگ اٹ سیلف، جس چیز نے مجھے اتنا غمزدہ کیا وہ یہ واقعہ بذات خود نہیں تھا، ایز دا لائنگ، لیکن وہ جھوٹ تھا، وہ جھوٹا الزام تھا جو مجھ پر لگایا گیا. دیر از نتھنگ سو بی شیمفل ایز ٹو بی کالڈ اے لائر، جھوٹا کہلانے سے زیادہ شرمناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. واٹ ایور ریزن ہی گیو، اس نے جو کوئی بھی دلائل دیے، پیپل ور ناٹ ولنگ ٹو بلیو ہم، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے. دوز آر لائنگ ایکسکیوزز، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں. دے سیڈ بیہائنڈ ہز بیک، وہ اس کے پیچھے کہا کرتے تھے. ہیوبر فیلٹ ہز شیم اینڈ ڈسگریٹ ٹو ہز سیلف اسٹیم اینڈ کریکٹر، مسٹر ہیوبرٹ نے اپنی ذات، اپنی کردار اور اپنے عزت نفس پر اس بات کو ذلت محسوس کیا، شیم یعنی کہ ذلت محسوس کیا. ہی کنزیومڈ his hurt over this and wasted away before every eyes of the people. اس بات پر مسٹر ہیوبرٹ کا دل گھٹتا گیا اور وہ لوگوں کے سامنے گھل گھل کر مرتے رہے. People started to tell the story of a string to amuse themselves. لوگوں نے اپنے آپ کا جی بلانے کے لیے اس سٹوری کو ایک انداز سے سنانا شروع کر دیا. اینڈ ٹولڈ، اور اس کو اس طرح بتاتے، ان اے مینر، اس انداز سے، آف اے سولجر، اس سپاہی کی طرح، who had been on a campaign، جو محاذ پر گیا ہو، اور اینڈ ٹولڈ اباؤٹ his battle، اور اپنے جنگ کے قصے سناتا پھرتا ہو. یعنی کہ اس نے، لوگوں نے اس طرح دلچسپی کے ساتھ اس قصے کو سنانا شروع کر دیا. ہیوبرٹ مائنڈ ٹچ ٹو دا ڈیپتھ began to weaken day by day. مسٹر ہیوبرٹ روح کی گہرائی تک گھائل ہو چکا تھا. began to weak day by day، اور دن بہ دن کمزور ہوتا چلا گیا تھا. toward the end of the month he took to his bed، اگلے مہینے کے آخر پر، toward the end of the month، مہینے کے آخر پر وہ کیا ہو گیا، he took to his bed، وہ اپنے بستر پر لگ گیا، یعنی کہ بیمار ہو گیا، بستر کا ہو کر رہ گیا. he died in the first week of the following month، وہ اگلے منتھ کے پہلے ہی ہفتے میں مر گیا. in the dream of his death struggles he kept claiming his innocence retreating، اس نے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اپنے عالم ہذیان نے، اس نے اپنی انوسنس کا دعویٰ کیے رکھا، ریٹریٹنگ، اور بار بار یہی دہراتا رہا. a piece of string، رسی کا ٹکڑا، a piece of string، رسی کا ٹکڑا. by my word of honor، میری عزت کی قسم، I did not lie، میں نے جھوٹ نہیں بولا. and he died، اور مر گیا. it is said، یہ کہا جاتا ہے، that a great flood in its great wrath، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب اپنے پورے غضب و غیظ کے ساتھ carried away the people، لوگوں کو بہا کر لے گیا. and all their belongings، اور ان کے اشیاء کو، ان کی belongings کو، ان کے تمام چیزوں کو بھی بہا کر لے گیا. the grave of the Hubert withstood the havoc of the flood، صرف مسٹر ہیوبرٹ کی قبر جو ہے وہ اس سیلاب میں سلامت رہی. It was engraved on his tombstone year after his death، ایک سال کے بعد اس کی قبر کے کتبے پر یہ لکھا گیا تھا، Here lies a man، یہاں ایک آدمی اسود خاک ہے، یہاں ایک آدمی لیٹا ہوا، یہاں ایک آدمی ہے، پڑا ہوا ہے اس قبر میں.
who told nothing but truth, جس نے سچ کے سوا کچھ نہیں بولا. Here lies the man, یہاں آدمی وہ آدمی پڑا ہوا ہے, وہ آدمی سودے خاک ہے, وہ آدمی یہاں پہ لیٹا ہوا ہے. who would not prove his innocence, جو اپنی زندگی میں تو اپنی معصومیت کو ظاہر نہ کر سکا, ثابت نہ کر سکا, but the flood proved it, لیکن اس سیلاب نے اس کو ثابت کر دیا. جی اسٹوڈنٹس, آج کا یہ لیسن ختم ہو چکا ہے. کل ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کے بارے میں پڑھیں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. کوئی بات کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.